السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد انواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج عید الفطر ہے۔ عید الفطر کی میری طرف سے آپ کو تمام معزز ناظرین کو بہت بہت مبارک۔ اور آج ہم انشاءاللہ نواں پارہ سورہ الاعراف آیات نمبر 84 تا 87 تا 95 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها والذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرؤون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اس کی قوم کے متکبر سردار بولے، اے شعیب، قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ کہا، کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں، ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، اور اگر تمہارے دین میں آ جائیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آ جائیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے
ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور تم نقصان میں رہو گے۔ تو انہیں زلزلے نے آ لیا، تو صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ شعیب کو جھٹلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے ہی تباہی میں پڑے، تو شعیب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہارے بھلے کو نصیحت کی، تو کیوں کر غم کروں کافروں کا؟ اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، مگر یہ کہ اس کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا کہ وہ کسی طرح جاری کریں۔ پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی، یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے اور بولے، بے شک ہمارے باپ دادا کو رنج و راحت پہنچے تھے، تو ہم نے انہیں اچانک ان کی غفلت میں پکڑ لیا۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب نامہ پارے کا سٹارٹ ہے، اور اس کی تفسیر بھی ہم شروع سے نامہ پارے کی شروع کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حاصل مطلب یہ کہ ہم تمہارا دین نہ قبول کریں گے، اور اگر ہم پر جبر کیا جب بھی نہ مانیں گے، کیونکہ اور تمہارے دین باطل کے کبا و فساد کا علم دیا ہے، اور اس کو ہلاک کرنا منظور ہو اور ایسا ہی مقدر ہو۔ اپنے تمام امور میں وہی ہمیں ایمان پر ثابت رکھے گا، وہی زیادت ایقان کی توفیق دے گا۔ زجاج نے کہا کہ اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اے رب، ہمارے امر کو ظاہر فرما دے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس سے ان کا باطل پر ہونا اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے متبعین کا حق پر ہونا ظاہر ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھولا اور ان پر دوزخ کی شدید گرمی بھیجی، جس سے سانس بند ہو گئے۔ اب نہ انہیں سایہ کام دیتا تھا نہ پانی۔ اس حالت میں وہ تہ خانہ میں داخل ہوئے تاکہ وہاں انہیں کچھ امن ملے، لیکن وہاں باہر سے زیادہ گرمی تھی۔ وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قبر بھیجا جس میں نہایت سرد اور خوشگوار ہوا تھی۔ اس کے سائے میں آئے اور ایک نے دوسرے کو پکار کر جمع کر لیا۔ مرد، عورتیں، بچے سب مجتمع ہو گئے، تو وہ بحکم الہی آگ بن کر بھڑک اٹھا، اور وہ اس میں اس طرح جل گئے جیسے پہاڑ میں کوئی چیز بھن جاتی ہے۔ قتادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب ایکا کی طرف بھی مبعوث فرمایا تھا اور اہل مدین کی طرف بھی۔ اصحاب ایکا تو ابر سے ہلاک کیے گئے اور اہل مدین زلزلہ میں گرفتار ہوئے اور ایک ہولناک آواز سے ہلاک ہو گئے جب ان پر عذاب آیا، مگر تم کس طرح ایمان نہ لائے جس کو اس کی قوم نے نہ جھٹلایا ہو۔ فقر و تنگ دستی اور مرض و بیماری میں گرفتار کیا۔ تکبر چھوڑیں، توبہ کریں، حکم الہی کے مطیع بنیں کہ سختی و تکلیف کے بعد راحت و آسان پہنچنا اور بدنی و مالی نعمتیں ملنا اطاعت و شکر گزاری کا مستدعی ہے۔ ان کی تعداد بھی زیادہ ہوئی اور مال بھی بڑھے، یعنی زمانے کا دستور ہی یہ ہے کہ کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی رات۔ ہمارے باپ دادا پر بھی ایسے احوال گزر چکے ہیں۔ اس سے ان کا مدعا یہ تھا کہ پچھلا زمانہ جو سختیوں میں گزرا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عقوبت و سزا نہ تھا، تو اپنا دین ترک کرنا نہ چاہیے۔ نہ ان لوگوں نے شدت و تکلیف سے کچھ نصیحت حاصل کی، نہ راحت و آرام سے۔ ان میں کوئی جذبہ و شکر و طاعت پیدا ہوا، وہ غفلت میں سرشار رہے، جبکہ انہیں عذاب کا خیال بھی نہ تھا۔ ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور بندوں کو گناہ و سرکشی ترک کر کے اپنے مالک کا رضا جو ہونا چاہیے اور خدا اور رسول کی اطاعت کرتے
اور جس چیز کو اللہ اور رسول نے منع فرمایا اس سے باز رہتے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وبرکات کے صدقے اور اس ماہ مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے۔ دوستو، یہ میں جو قرآن پاک کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، آپ دوستوں سے یہ استدعا رہتی ہے اور انتہائی عاجزی سے یہ آپ سے استدعا ہے کہ آپ اس پروگرام کو ضرور لائک شیئر، جس دوست کو بھی کہتے ہیں آپ خود بھی اس کو لائک شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، تاکہ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ دوستوں تک جائے۔ دوستو، یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ کر اس صدی کے اندر اگر ہم مسلمان اب بھی اگر نہیں جاگتے اور اگر ہم قرآن پاک کے احکامات کے مطابق اگر اپنی زندگیاں تبدیل کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان بنا لیں، تو میرا خیال میں کہ یہ جس طرح غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں کو مار رہی ہیں، تو میرا خیال میں کہ یہ ہمیں ابھی بھی اگر ہم نہیں جاگتے تو اگلا نمبر ہمارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو دوستو خود بھی پورا دیکھیں اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی کہیں مشکل میں، اللہ تعالیٰ ان کے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے۔ آپ دوستوں سے یہ استدعا ہے کہ آپ خود پوری اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو چینج کریں، اور دوسرے دوستوں کو بھی جن کو بھی آپ کہتے ہیں اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے، ان کو کہا کریں کہ اس پروگرام کو ایک تو آپ کو قرآن پاک کا سننے کے پورا ثواب ملے گا، پھر آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔